السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 28ویں روزے کی نسبت سے 28ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 28واں پارہ قد سمع اللہ۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ مجادلہ، نمبر 2 سورہ حشر، نمبر 3 سورہ ممتحنہ، نمبر 4 سورہ صف، نمبر 5 سورہ جمعہ، نمبر 6 سورہ منافقون، نمبر 7 سورہ تغابن، نمبر 8 سورہ طلاق، نمبر 9 سورہ تحریم۔ سورہ مجادلہ، اس سورہ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے زہار کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ شوہر اپنی عورت کو ماں، بہن یا بیٹی کہہ دے تو وہ شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ حضرت خولہ پریشان ہوئیں کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اپنی فریاد کو بار بار پیش کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ اپنے شوہر کے لیے تو حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ نے فوراً لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ نازل کی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے کہ زہار کرنے سے عورت مرد پر حرام نہیں ہو جاتی، ہاں لیکن اگر ایسا کہہ دینے سے کفارہ ادا ہوتا ہے اور پھر وہ عورت اپنے خاوند کے لیے جائز ہوتی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سورہ حشر میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو نذیر کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی، کئی دنوں تک محاصرہ جاری رکھا اور وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2 ایک صحابی رسول کی مہمان نوازی کا واقعہ بیان ہوا ہے اور میزبان کی بھی تعریف کی ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ میں 2 باتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی ہرگز نہ کریں کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2 عورتیں جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس سے عورتوں کی بیعت بھی ثابت ہے۔ سورہ صف میں 3 باتوں کا بیان ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے پہلے اس پر عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ نمبر 2 جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہیں۔ نمبر 3 کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے، جمعہ کی فضیلت اور ان کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ سورہ نازل کی گئی کہ یہ آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 2 بے عمل علماء کا بیان ملتا ہے کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جن پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے، اس لیے علم عمل کے بغیر کسی کام کا نہیں۔ سورہ منافقون میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سورہ میں دیا ہے کہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ نمبر 2 مومنین کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ سورہ تغابن میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان ہوا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے بھی قبضہ کریں گے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا گھر بھی جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ کر لیں گے، اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا ہے۔ نمبر 2 مومنین کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چپ کر نہ رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ نمبر 2 مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ
اور عائسہ یعنی جس کو حیض آنا بند ہو گئے ہوں ان کی عدت 3 ماہ اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ نمبر 3، متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے اور ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورہ تحریم میں 2 باتوں کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی اور آپس میں کہا کہ جس کے پاس بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو ان سے یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں سے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کسی طرح بھی نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہ آئی۔ نمبر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں نبی کی عورتیں تھیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور اسی طرح مومنین کے لیے بھی 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ ان دونوں کی مثال مومن عورتوں کے لیے بیان کی گئی۔ یہاں پہ پارہ نمبر 28 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 29 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔